معاشرے میں دو قسم کے رشتے پائے جاتے ہیں۔ بعض رشتے وہ ہیں جن کے بنانے میں شریعت نے آپ کو بااختیار بنایا ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ، دوست دوست کا رشتہ۔ جس طرح ان رشتوں کے بنانے میں شریعت نے آپ کو بااختیار رکھا ہے، اسی طرح ان رشتوں کے ختم کرنے میں بھی شریعت نے آپ کو بااختیار رکھا ہے۔ لیکن شریعت نے ان رشتوں کو ختم کرنے کا ہرگز نہیں کہا۔ شریعت نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ ان رشتوں کو ختم کر دیں۔ شریعت نے ان رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور حتی الامکان ان رشتوں کو الوداع کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر ان رشتوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے یا ان رشتوں کو نبھانے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، ان رشتہ داروں کو جمع کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو شریعت نے ان رشتوں سے علیحدگی کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن وہ رشتے جن کے بنانے کا شریعت نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا، تو اسی طرح ان رشتوں کے ختم کرنے میں بھی شریعت نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ جیسے اولاد اور والدین کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، جس طرح ان رشتوں کے بنانے میں شریعت نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا، اسی طرح ان رشتوں کی ختم کرنے میں بھی شریعت نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں میرا باپ کیوں ہے، فلاں میرا باپ کیوں نہیں، فلاں میرا بھائی کیوں ہے، فلاں میرا بھائی کیوں نہیں۔ ان رشتوں کے معاملات میں شریعت نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ان رشتوں کو بہر صورت نبھانا پڑتا ہے۔ ان رشتوں سے قطع تعلق کی اور ان رشتوں سے علیحدگی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ البتہ رشتہ داری نبھانے کے دروجات ہیں۔ بعض رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہم مزاج ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں، تو ان کے ساتھ تو معاملات کی تکمیل خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ رشتہ دار جن سے آپ کی بنتی نہ ہو، یہاں آ کر انسان کے اخلاق پتہ چلتے ہیں، یہاں آ کر انسان کا کردار کھلتا ہے۔ اپنوں کی کڑوی سہنا بہت مشکل ہے، غیروں کی کڑوی سہنا تو بہت آسان ہے۔ اپنوں کی تکلیف برداشت کرنا کمال ہے، اپنوں کی تکلیف گھونٹ گھونٹ کر کے پینی پڑتی ہے۔ انسان جب بار بار تکالیف کو برداشت کرتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، اور ٹوٹتے ٹوٹتے اللہ تعالیٰ کی نظریں بن جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک رہا ہے، یہ جھک نہیں رہا، یہ اٹھ رہا ہے۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے کو اختیار کیا، یہ جھکا نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں گے۔ یہ رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، یہ رشتہ داری کفر سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو باوجود مشرک ہونے کے یا ابتی کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے میرے ابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو باوجود مشرک ہونے کے یا امی کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے میرے چچا جان۔ کیا پتہ چلا یہاں سے کہ رشتہ داری کفر سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے کہ رشتہ داری کفر سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ البتہ بعض اوقات کوئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلے فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا کرتے ہیں، بالکل کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو۔ تو اگر وقتی مصلحت کی بنا پر ان سے رشتہ داری ترک کر دی جائے، اور رشتہ داری کو ترک کرنے والا یعنی کہ میل جول کو کم کرنے والا اس کو اس بات کا یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اگر میں اس سے نہیں ملوں گا نا تو یہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا یا کم سے کم کر دے گا، تو ایسی صورت میں نہ ملنا ہی صلہ رحمی ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اس گناہ کو نہ چھوڑے تو تعلقات کی نوعیت پھر پہلے جیسی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آپ تعلقات کی نوعیت پہلی جیسی رکھیں کہ جیسے تعلقات پہلے تھے ویسے ہی ہیں۔ ایسا نہ کریں، تعلقات کی نوعیت کچھ کم کریں، لیکن ان کے جو حقوق آپ کے ذمہ لازم ہیں وہ آپ سارے کے سارے ادا کریں، کہ ان کے جو حقوق آپ کے ذمہ لازم ہیں، قیامت کے دن ان حقوق کے مطالبے کے لیے وہ آپ کا گریبان نہ پکڑ سکیں۔ ان کے جو حقوق آپ کے ذمہ لازم وہ آپ کو بہر صورت ادا کرنے پڑیں گے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جیسے کو تیسا کا اصول اختیار کیا ہے نا، بڑے بڑے خاندانی نظام کو تباہ کیا ہے اصول نے۔ یہ ایک اصول بڑے بڑے خاندانی نظام کو لے ڈوبا۔ جیسے کو تیسا یہ کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور منصور میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، لیس الواصل بالمکافئ، کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا یہ رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری تو یہ ہے کہ توڑو اس سے جوڑو۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک اصول چل گیا نا کہ جیسے کو تیسا، اس جیسے کو تیسا نے پورے خاندانی نظام کو لے ڈوبا ہے، پورے خاندانی نظام تباہ کر دیا۔ ہنسی خوشی رہنے والے پورے خاندانی نظام اجڑ گئے اس اصول کی وجہ سے۔ یہ اصول کوئی رشتہ داری نبھانا نہیں ہے،
یہ تو ہر ایک کرتا ہے بھائی، تو جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو انسان تو بدلے کے طور پہ ویسے ہی کر دیتا ہے. تو نیکی کرنا اس کے ساتھ کمال ہے، رشتہ داری اس کے ساتھ نبھانا کمال ہے جو تکلیف دے رہا ہے. البتہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ان کے سر پہ جا کے مسلط ہوتے ہیں. البتہ رشتہ داری نبھانا کوئی یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر وقت ان کے سر پہ مسلط ہو جائیں، کہ وہ جب دروازہ کھول رہے ہیں سامنے آپ کھڑے ہوئے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی اس سے اچھا جو ہے تو ہم سے قطع تعلقی کر لے، تیری قطع تعلقی تیری رشتہ داری سے زیادہ اچھی تھی. تو بھائی ایسا تنگ نہ کرے. رشتہ داری راحت پہنچانے کا نام ہے، تکلیف پہنچانے کا نام تھوڑی ہے. رشتہ داری راحت پہنچانا ہے نا، کہ آپ ان کو راحت پہنچائیں. تکلیف دینا تھوڑی ہے کہ وہ کام کرے جن سے ان کو راحت ہوتی ہے. اگر نہ ملنے میں راحت ہے، مثال کے طور پہ مزاج نہیں ملتے آپس میں، تو کم ملیں. ضرور تھوڑی ہے بار بار ملیں، کم ملیں لیکن جب ملیں اچھی طرح ملیں. کم ملیں لیکن اچھی طرح ملیں. البتہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر بعض اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ وقتی مصلحت کی بنا پر کچھ کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جو بظاہر تو کڑوے ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ایسے فیصلوں کو وقتی طور پر اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ اگر وقتی طور پہ ایسے اقدامات کر لیے جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر کڑوے ہوتے ہیں لیکن نتائج اچھے نکلتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ حکمت کا تقاضا ہے. یہ ضروری بن جاتے ہیں بعض اوقات، ان کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں صلح کرنا مقصود ہو، رشتہ داری نبھانا مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود نہ ہو. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جو ہمارے لوگ رشتہ داری نبھانے کے لیے ایسے اجتماعات کے اندر شرکت کرتے ہیں کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، تو شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب یہ قسم کھائی تھی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی جب تک کہ سعد محمد کی تکفیر نہ کر دے، لیکن شریعت نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کی اطاعت کی اجازت ہرگز نہیں دی، لیکن ان سے اتنا ضرور فرمایا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ بھئی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ان کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہے وہ پورے ادا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کی اتباع کی اجازت نہیں ملی. اور اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اصول بیان فرما دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اتباع جائز نہیں ہے. آپ کسی کی بھی اتباع نہیں کر سکتے. آپ کے والدین یا آپ کا کوئی اور رشتہ دار آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ابھارے یا کسی گناہ پر مجبور کرے، یاد رکھیں آپ کا سب سے پہلے رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ساری محبتیں قربان ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے کسی کی کوئی محبت نہیں ہے، کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ساری محبتیں قربان ہیں. اس طرح رشتہ داری نبھائی جاتی ہے. رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ گناہوں میں شرکت کریں، نیکیوں میں شرکت کریں. ان کے جو حقوق آپ کے ذمہ لازم ہیں، بس ایسا نہ ہو کہ اس کے مطالبے کے لیے وہ قیامت کے دن حاضر ہو. آپ دنیا میں ہی ان کے حقوق کو ادا کر دیں، اور یہ ہو ہی جاتی ہے تو وقتاً فوقتاً ان سے معذرت کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان سے جو ہے نا معافی مانگتے رہیں. اور غیبت بھی انسان نے سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے جس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اسی سے انسان کی انبن بھی ہوتی ہے، اور اسی کے بعد انسان کو بری بھی لگتی ہے، کیونکہ بھائی انسانوں کے مزاج 100% تو ایک دوسرے کے موافق نہیں ہوتے نا. تو سب سے زیادہ غیبت بھی انسان اپنے رشتہ داروں کی کرتا ہے. تو ان سے وقتاً فوقتاً معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے غیبت کا بھی ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کر گھومتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً ان سے معذرت کر لیں. ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ ادا کریں، آپ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کیجیے، ان سے وقتاً فوقتاً معذرت بھی کرتے رہیں، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. یہی رشتہ داری نبھانا